قازقستان میں ہونے والے احتجاج میں ملک کی وزارت صحت کے مطابق 164 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو ملک میں ہونے والے مظاہروں کو کچلنے کے لیے قازق صدر نے مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق مظاہرین کے ہاتھوں کئی پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ حکومت کے خلاف 3 دہائیوں میں ہونے والے یہ شدید ترین مظاہرے پیٹرول اور مائع گیس کی قیمت میں اضافے پر ملک کے مغربی حصے میں شروع ہوئے تھے، لیکن یہ احتجاج انتہائی تیزی سے دارالحکومت نور سلطان اور ملک کے سب سے بڑے شہر الماتی سمیت درجن بھر سے زائد شہروں میں پھیل گیا۔ احتجاج پر قابو پانے میں ناکامی پر قازقستان کے صدر نے ملک میں 2 ہفتے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ قازق صدر کی جانب سے سوویت یونین میں شامل ریاستوں اور روس سے الحاق سے مدد مانگنے پر روسی فوجی دستے قازقستان پہنچ چکے ہیں۔ صورتحال کو زیادہ اچھی نہیں ہے، یہ خوفناک ہے۔ ہمارے ملک نے، ہمارے پیارے شہر نے اس کا سامنا کیا ہے۔ ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ان حالات سے باہر آ جائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو دھماکوں کی آوازیں سن کر میں ڈر جاتی ہوں۔ یہ جان کر دکھ ہوتا ہے کہ نوجوان مر رہے ہیں۔ میں خود ایک ماں ہوں اور یہ سن کر میرا دل بہت ہی دکھ جاتا ہے۔ یہ تمام صورتحال اس وقت نہ صرف خطے بلکہ دنیا کی اکثر بڑی طاقتوں کے لیے بھی فکر کا باعث بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جاننے کے لیے کہ قازقستان کے جغرافیے اور مختصر تاریخ پر اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو اس کے بعد اسی پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت دنیا کا 9واں بڑا ملک قازقستان وسط ایشیا کی ان 5 ریاستوں میں شامل ہے جنہوں نے آج سے 30 برس پہلے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 1991 میں آزادی حاصل کی تھی۔ قازقستان ان ریاستوں میں سب سے بڑا اور امیر ترین ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 2 کروڑ سے بھی کم ہے اور اس کا کل رقبہ مغربی یورپ کے برابر ہے۔ قازقستان تیل، قدرتی گیس، یورینیم اور قیمتی دھاتوں کے ذخائر سے مالا مال ہے، تاہم کثیر قدرتی وسائل ہونے کے باوجود عوام کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بینکاری کا نظام شدید بحران کا شکار ہے۔ وہ ریلی جہاں سے مظاہرے شروع ہوئے ملک کے مغربی حصے میں قائم تیل سے مالا مال شہر جناؤ زین سے شروع ہوئی، جہاں کے مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ علاقے کے قدرتی وسائل کے فوائد عوام تک نہیں پہنچ رہے۔ موجودہ صورتحال میں قازقستان کے پڑوسی خصوصاً چین اور روس کو تشویش ہے۔ قازقستان اپنا زیادہ تر تیل چین کو فروخت کرتا ہے اور روس اس کے اسٹریٹجک اتحادیوں میں شامل ہے۔ قازقستان کے حالات وسطی ایشیا پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں اور عالمی طاقتوں کے مفاد اس اہم سابق سوویت ریاست میں کیسے متاثر ہوں گے، اس حوالے سے میری بات ہوئی اٹلانٹک کونسل کی میرنڈا ہیرنگ سے۔ This unrest concerns great power politics. You have قازقستان میں روسی مفادات ہیں، چینی مفادات ہیں اور وہاں امریکہ کے مفادات بھی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ ماسکو نے CSTO کے ذریعے فوجیں زمین پر اتار دی ہیں۔ چین کچھ دیر کے لیے بہت خاموش تھا، اس کا کہنا تھا کہ یہ قازقستان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اسے خود حل کریں۔ آج انہوں نے چین کے صدر کی قازقستان کے صدر سے ہاتھ ملاتے ہوئے تصویر لگائی ہے اور کہا ہے کہ چین قازقستان میں احتجاج کے ذریعے انقلاب کی سازش کرنے والی کسی بھی بیرونی طاقت کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ماسکو قازقستان میں کر رہا ہے۔ ماسکو زمین پر فوجیوں کی شکل میں انہیں طاقت فراہم کر رہا ہے اور بیجنگ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کے ذریعے پیسہ فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ اور قازقستان کے درمیان ایک طویل عرصے سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہ زیادہ تر توانائی کے بارے میں تعلقات پر مرکوز ہیں۔ امریکہ قازقستان میں سب سے بڑا سرمایہ کار ہے اور اس کے بعد چین ہے۔ امریکی نجی کاروبار کا قازقستان میں ایکسون موبل کے ساتھ بڑا لین دین ہے، لہٰذا امریکی نقطۂ نظر سے کاروباری مفادات حقیقتاً داؤ پر لگے ہیں۔